معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے جو دین ہم کو دیا ہے اس کی جو خوبیاں ہیں ان میں خوبی یہ تھی کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات اور انسانوں کو پیش آنے والے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں راستے کے سلسلے میں بعض باتیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور آج پھر ایک دو باتیں اسی تعلق سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے مزدلفہ آ رہے تھے۔ وقت کافی ہو چکا تھا، یعنی مغرب کا وقت ختم ہو چکا تھا، تاریکی پھیل چکی تھی۔ تو آپ کے ساتھ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ آپ نے ہنگامے کی آواز سنی، زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کی آواز سنی، تو آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ لوگ تیزی کے ساتھ اپنے اونٹوں کو دوڑا رہے ہیں، اپنی سواریوں کو جلدی سے بھگانا چاہتے ہیں اور تیزی کے ساتھ منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، علیکم بالسکینۃ والوقار، علیکم بالسکینۃ والوقار فإن البر ليس بالإيذاء۔ کہا کہ لوگوں، تم سکون اور وقار کے ساتھ یہ راستہ طے کرو، تم اطمینان اور سکون کے ساتھ راستے میں چلو اور جان لو کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے چلو، سواریوں کو بھگاتے ہوئے چلو، یہ نیکی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستے کا ایک حق یہ ہے کہ جب راستے میں چلا جائے، راستے میں گاڑیاں اور سواریاں چلائی جائیں تو ان کو ایک دائرے میں رکھ کر کے چلایا جائے۔ ضرورت سے زیادہ اسپیڈ سے بھگانا، ضرورت سے زیادہ ممنوع حد میں گاڑیوں کو دوڑانا، یہ ہماری شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج کے دنوں میں عرفہ سے مزدلفہ آنے کے لیے ایک منزل راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ راستہ طے کرنا عبادت کا کام ہے، دین کا کام ہے، لیکن اس دینی عمل کو انجام دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، گاڑیاں بھگاتے ہوئے یا سواریوں کو دوڑاتے ہوئے مت آؤ۔ اور جو لوگ بے ہنگم طریقے سے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے جس بے شعوری کے ساتھ سڑکوں پر، گزرگاہوں میں اور راستوں میں گاڑیوں کو دوڑاتے ہیں، کیا اسلام کی تعلیم اس بات کی اجازت دے گی؟ آخر یہ جو منظر نظر آتا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو دیا تھا اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ روڈ کے کنارے کھڑے ہونے والے شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بالکل غیر محفوظ ہوں، کیونکہ وہ سڑک میں نہیں کھڑا ہے لیکن سڑک کے کنارے ہے، لیکن اس کو عدم حفاظت کا احساس اس لیے ہوتا ہے کہ گزرنے والا اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ کبھی مجھ کو ٹچ کر سکتا ہے، کیا اس کو لگتا ہے کہ ذرا سا بھی مجھے اگر ٹچ کر دیا تو پھر میں تو گر جاؤں گا۔ تو اب یہ آدمی عدم حفاظت کا احساس کرے، ہماری اپنی رفتار، ہماری اپنی حرکت اور ہمارے اپنے تیز دوڑنے سے تو ظاہر ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل انتفع بہ، قال اعزل العظا عن طریق المسلمین۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے میں نفع اٹھاؤں، جس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ، جو چیزیں تکلیف دینے والی ہیں ان کو راستے سے ڈالو۔ اور ہم تکلیف دہ چیز موجود نہیں ہے لیکن ہم اس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عمل کے ذریعہ اور اپنے حرکت کے ذریعہ تکلیف دہ چیز راستوں سے ہٹانے کے بجائے اس پر ڈالنے کا جرم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز ہمارے دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔
صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے مقدمہ کیا مروان بن حکم کی عدالت میں، یعنی سعید بن زید کے خلاف عروہ نامی ایک عورت نے مقدمہ کیا مروان بن حکم جو اس وقت مدینے کے قاضی تھے، ایک زمین کے بارے میں کہا کہ سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ کر لیا ہے، بے ایمانی کر لیا ہے۔ تو مروان نے بلایا سعید بن زید کو، کہا کہ ایسے سا معاملہ پیش آیا ہے۔ سعید بن زید نے کہا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما توهقه من 7 ارض، کہا کہ جس نے بالشت بھر زمین بطور ظلم کسی کی لے لیا، ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ کر لیا، تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا ہار اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، 7 زمینیں اس کے گلے میں ہار بنا کر پہنا دی جائیں گی۔ آپ اس میں تعجب مت کیجیے، کیونکہ یہ بدن جو آج آپ دیکھ رہے ہو یہ ایسا بدن نہیں ہوگا، ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ کر دیا جائے گا، بہت موٹا تازہ انسان کو کر دیا جائے گا عذاب دینے کے لیے۔ تو اس گلے میں اللہ رب العالمین یہ 7 زمینوں کا توق پہنائے گا، کس کو؟ اس شخص کو جس نے بالشت بھر زمین کسی کی ہڑپ کر لیا۔ اور ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے گھروں کے سامنے گزرگاہوں کو، راستوں کو، سڑکوں کو قبضہ کر لینے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے۔ گھر قبر کر لیا، زینا روڈ پر رہے گا، گھر قبر کر لیا، بیٹھنے کی جگہ روڈ پر رہے گی۔ آپ سوچیں کہ ایک آدمی کی ایک بالشت زمین ہڑپ کرنے والا انسان 7 زمینوں کا توق پہنے گا رب العالمین کے ہاں۔ اور روڈ کے بارے میں تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ تمام گزرنے والوں کا حق ہے، ہر گزرنے والے کا حق و راستہ ہے جو بنایا گیا ہے۔ اب ایک کا حق مارا تو یہ سزا اللہ رب العالمین نے دیا، آپ پوری قوم کا حق اگر مارتے ہو، اگر پوری قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہو اور پورے قوم کی جو زمین ملکیت اور حق پر رہا ہے ان کا آپ اسے ہڑپ کرتے ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا؟ مانا دنیا میں آپ بہت طاقتور ہو، تسلیم ہے کہ آپ وقت کے فرعون ہو، مان لیا کہ قارون کا خزانہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، مگر یہ سب لے کر کے جب رب کے دربار میں آپ حاضر ہو گئے، یہ بالشت بھر زمین جب آپ کے گلے کا توق بن کر کے آپ کو برسر مخلوق پوری دنیا کے سامنے آپ کی رسوائی کا سامان فراہم کر رہی ہوگی، اس وقت آپ کی فرعونیت آپ کو بچانے آئے گی میرے دوستوں۔ اس وقت آپ کا یہ کر و فر آپ کے کسی کام آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ یہ ساری بڑائی، یہ ساری کبریائی، یہ ساری عظمت، یہ ساری اکڑھوں صرف اس وقت تک ہے جب تک اللہ رب العالمین نے آپ کی سانس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ سانس ٹوٹی، یہ سانس بند ہوئی، آپ کے اپنے لوگ آپ کو ٹھکرا کر کے کنارے کر دیں گے۔ زیادہ دیر تک آپ کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھنے دے گا، ارے جلدی کرو میت کی جلدی لے چلو یہاں سے۔ اس وقت آپ کیا کرو گے؟ اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا؟ کبھی ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے میں اس موضوع پر ذرا غور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس لیے میں آج یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پوری قوم، پورے گاؤں، پورے محلہ اور پورے گزرنے والوں کے حق کو ہڑپ کرنے کے بارے میں ایک بات سوچنا چاہیے آپ کو۔ ہاں مانا آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، مانا کہ کسی کے پاس ہمت نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ سے آنکھ ملا سکے، تسلیم ہے کہ آپ زمانے کے سکندر ہو، لیکن کیا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑے ہو؟ اللہ کی عظمت سے بھی بڑی ہے آپ کی ذات۔ کیا آپ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اس لیے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہو؟ نہیں میرے دوستو، ابھی موقع ہے، ابھی فرصت ہے، اپنی عبودیت اور بندگی کے لبادے میں واپس آئیے اور رب کے حکم کو لحاظ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جن کو بڑا نہیں سمجھا جاتا، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الراکب
یسلم الراکب علی الماشی والقائم علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزرنے والا بیٹھنے والا، یعنی راستے سے گزرنے والا راستے میں بیٹھنے والوں کو سلام کرے گا، اور جو سوار ہو کر کے جا رہا ہے وہ چلنے والے، پیدل چلنے والے کو سوار کرے گا، سلام کرے گا۔ سلام راستے کے سلام کے آداب ہیں۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے، للمسلم علی المسلم ست، مسلمان آدمی کا دوسرے مسلمان آدمی پر 6 حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان آدمی پر 6 حق ہے۔ انہی میں سے ایک ہے وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو، تمہارا اس سے سامنا ہو تو تم اس کو سلام کرو۔ ملاقات کے وقت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنا یہ اس کا حق ہے۔ یہ حق کیسے ادا کیا جائے گا، اس کو ادا کرنے کی ترتیب کیا ہوگی، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا کہ اگر کوئی آدمی سواری پر جا رہا ہے تو سواری پر جانے والا آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ کس کو؟ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ اور جو کھڑا ہوا ہے، چل رہا ہے، وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے گا۔ اور جو کم لوگ ہیں، کم تعداد والے، وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے۔ یسلم القلیل علی الکثیر، جو زیادہ لوگ ہیں ان کو سلام کیا جائے گا، اور جو عدد میں کم لوگ ہیں، یعنی کسی بھی مناسبت میں، کسی مجلس میں، کسی گزرگاہ میں، کسی راستے میں بیٹھے ہوئے لوگ تو کچھ لوگ آئے تو جو کم لوگ ہیں وہ سلام کریں گے، اور جو زیادہ لوگ ہیں وہ جواب دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے گا، چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے گا، یعنی عمر کے اعتبار سے چھوٹا بڑا جو آدمی نظر آتا ہے، بچے بڑوں کو، بڑے ان سے بڑوں کو، یہ درجہ بندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے تعلق سے سکھائی ہے۔ اب راستے میں سواری سے جانے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، اور کھڑا ہوا انسان بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، اور پھر جہاں تعداد کم ہو وہ لوگ ان کو سلام کریں گے جن کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طریقہ، یہ جو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اس لیے سکھائے ہیں کہ یہ سلام کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جب ملاقات ہو تو اس سے سلام کیا جائے۔ اور آپ لکھ لیں کہ یہ سلام کرنا فرض ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہونے کے ناطے جب ملاقات ہو تو ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ کون کس کو سلام کرے، اس کی ترتیب یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ البتہ اس کے الٹا ہو جائے، بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کر لے، چلنے والا سوار آدمی کو سلام کر لے، یا بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی کو سلام کر لے، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ بخاری کی ایک روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے۔ ظاہر حق تھا کہ بچے آپ کو سلام کرتے کیونکہ چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ادب بتایا اگر اس کے الٹا ہوا اور کسی نے کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ مگر حرج اس وقت ہے کہ جب دونوں میں سے کسی نے سلام نہیں کیا، جب دونوں میں سے کسی نے دوسرے کو سلام نہیں کیا، چلے گئے اور کسی نے کسی کو سلام نہیں کیا، تب یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ گنہگار کون ہوگا۔ گنہگار وہ شخص ہوگا جس کا حق تھا سلام کرنے کا اور اس نے سلام نہیں کیا، جس کا حق تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سلام کرے گا، لیکن اس نے سلام نہیں کیا اور چلا گیا، اور دوسرے نے بھی نہیں کیا۔ تو ایسی صورت میں چونکہ فرض ہے کہ ملاقات پر سلام کیا جائے، تو یہ گناہ اس شخص کو ملے گا
جس کی ذمہ داری یا جس کا حق تھا سلام کرنے کا۔ اسی طرح سے اگر جماعت کے ساتھ 2 4 6 لوگ جا رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن کی روایت میں ہے، یجزئ عن الجماعۃ اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجماعۃ ان يرد احدهم۔ کہا کہ جب کئی لوگ گزر رہے ہوں، جا رہے ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک نے سلام کر لیا، یعنی بھیڑ ہے 10 20 50 لوگ ساتھ میں ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے سلام کر لیا تو یہ پوری جماعت کی طرف سے کافی ہوگا اور بقیہ سارے لوگوں کو سلام کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور جماعت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی ایک نے سلام کا جواب دے دیا تو حکم پورا ہو گیا اور باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ ایک نے جواب دے دیا، جماعت کی طرف سے وہ جواب کافی ہے سب کا گناہ ثابت کرنے کے لیے۔ اسے کہا جاتا ہے فرض کفایہ، یعنی اگر کسی ایک انسان نے اس عمل کو کر دیا تو گناہ سارے لوگوں سے ختم ہو جائے گا، مگر ثواب اسی کو ملے گا جس نے کیا ہے۔ اور اگر کسی نے نہیں کیا، کسی نے سلام نہیں کیا، کسی نے جواب نہیں دیا، تو سب کے سب جتنے لوگ موجود ہیں سب کے سب گنہگار ہوں گے، گناہ سب کے ذمہ پڑے گا اور اب سب کے سر پر گناہ آئے گا۔ اس لیے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے یہ راستے کے آداب میں سے ہے، یہ راستے کے ان احکام میں سے ہے جن کی پابندی ہم کو کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ سلام کرنا، سلام کو پھیلانا، سلام کو فروغ دینا، سلام کو معاشرے میں رائج کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک اساسی حکم ہے، ایک بنیادی حکم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے انسانوں کو دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، سلام کرو اور راتوں کو نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آسانی اور سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا کرو؟ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو فروغ دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ اور میں تم کو کیا ایسی چیز میں بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم۔ ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے اور ایمان بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا، اور محبت کو قائم کرنے والی چیز یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو فروغ دو۔ ایک آدمی دوسرے سے ملے تو سلام کرنے میں سبقت کرے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سلام کرنے میں سبقت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ نیکی دیتا ہے، سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر اور زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے راستے کے آداب کے سلسلے میں، راستے کے احکام کے سلسلے میں، ان کی پابندی ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ اپنے سماج میں سلام کو رواج دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور لکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اشراط الساعۃ اللہ یسلم الا علی المعارف، کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان کو پہچان کر سلام کیا جائے، انسان کی پہچان کر کے اس کے بعد اس کو سلام کیا جائے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی تم سلام کرو۔ یہ سلام کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے، سلام کو بڑھانے کا، سماج میں رواج دینے کا، سماج میں سلام کو عام کرنے کا ذریعہ ہے کہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں۔ معمولی چیز ہے، مشکل بات نہیں، زبان کو حرکت دینا ہے،
اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مرتبہ سلام کرنے کے نتیجے میں آپ کے لیے نیکیاں لکھے گا، کم سے کم 30 نیکیاں تو لکھے گا۔ آپ ایک مرتبہ السلام علیکم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن اگر آپ کی زبان کو بند رکھا، آپ نے سلام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ راستے کا آداب آپ سے چھوٹا، راستے کا حکم آپ نے نظر انداز کیا، اور یہ اجر کثیر سے آپ نے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اب سوچیں کہ اگر 10 سال تک آپ نے ایسا کیا، 10 سال تک، تو آپ کے پاس نیکیوں کا کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ اور اس کا الٹا کر لیجئے کہ آپ کتنے بڑے اجر سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو ترک کر دیا، آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو کتنا بڑا اجر آپ سے روٹ جائے گا، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بھی باتیں عرض کرتا میں، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔